یہاں خاص طور پر اس شخص کی بات ضرور میں کرنا چاہوں گا جس کو مفسرین نے نام دیا ہے بلعم بن باعورہ. ایک اور نام اس کا ذکر کیا بلعام بن بعیر، لیکن معروف نام یہ بلعم بن باعورہ ہے. جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو فلسطین آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو اس موقع پر یہ کیفیت پیدا ہوئی، اور یہ فلسطین کے مضافات کا ایک علاقہ تھا بلقا. وہاں کا رہنے والا شخص تھا اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے بہت معروف اور مشہور ہے. اور جس علاقے میں وہ رہنے والے ہیں تو وہاں کے علاقہ جو ہے وہ جبارین کہلاتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ پر اور اس علاقے کے افراد پر دھاک بٹھائی. تو وہ سارے لوگ اس بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور اسے آ کر کہنے لگے کہ جو ہے نا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، نہیں تو یہ آ کر ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے. تو بلعم بن باعورہ نے جواب میں کہا کہ جس رب کو یہ موسیٰ پکارتے ہیں میں بھی اسی رب کو پکارتا ہوں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا اور لوگ اس کے پاس دعا کروانے اسی لیے گئے تھے کہ وہ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی. تو وہ یہ دعا کروانے گئے کہ ان کے لیے دعائے ضرر کرو کہ تاکہ یہ لوگ ہم سے چھٹ جائیں اور ہم اپنی زمین پر ہی رہتے رہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بات تو کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے حوالے سے بد دعا کروں. انہوں نے بہت زیادہ آفر کی لیکن ماننے سے انکاری. پھر بالآخر اس نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں اور اگر استخارے میں ہاں ہوئی تو میں دعا مانگوں گا. استخارہ کیا تو وہ بھی نفی میں آیا تو اس نے کہا کہ میں کسی صورت بھی نہیں کروں گا. اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا جو فتنہ ہے وہ بڑے بڑے متقیوں پرہیزگاروں کو جو ہے وہ راہ اعتدال سے ہٹا دیتا ہے. انہوں نے قوم نے جو ہے اس کی بیوی کو لالچ دیا کہ تم اس کو کسی طرح سے آمادہ کرو، اور اس کی خاتون اور بیوی نے لالچ میں آ کر جو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے اس بلعم بن باعورہ کو آمادہ کر لیا کہ وہ رب سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف دعا کریں. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ اس بات پر تیار ہو گیا کہ ہاں میں موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف دعا کرتا ہوں، اب یہ دعا کے لیے زبان سے کلمات نکالتے تھے موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے، لیکن زبان سے کلمات جبارین کے خلاف نکلتے تھے. جبارین کی حمایت میں کلمات نکالتے تھے تو جناب وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں نکلتے تھے. تو زبان پر ہی وہ کلمات ان کے جاری نہیں ہو رہے تھے، اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہو گئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، جناب عبادت اور ریاضت میں مشہور اور مشغول و مصروف تھا، اسم اعظم کا علم اس کے پاس تھا، لیکن جب یہ اس آزمائش میں ڈالا تو فرمایا کہ اس کو ہم نے کتے کی طرح کر دیا کہ اس کی زبان منہ سے نکل کر اس کے سینے تک لٹکی ہوئی تھی. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اس کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ رب ذوالجلال سے اس بات کی ہمیشہ پناہ طلب کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال اگر کسی شے کا تمہیں علم عطا کرے تو اس علم کے ساتھ عمل کی شان بھی عطا فرمائے. بغیر عمل کے جو ہے جو علم ہوا کرتا ہے وہ بوجھ ہوا کرتا ہے. کسی عرب کے شاعر نے کہا تھا کہ لو کان فی العلم من دون التقا شرف لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، اگر تقوی اور عمل کے بغیر علم میں کوئی شرف یا کمال ہوتا تو اللہ کی مخلوق میں ابلیس سب سے زیادہ عزت والا ہوتا، چونکہ اس کا علم تھا. لیکن بے عمل جو علم ہے وہ کسی کام کا نہیں. تو فرمایا کہ اس کی ذلت و رسوائی، ابلیس کی ذلت و رسوائی بتاتی ہے کہ جناب علم کم ہو، اگرچہ کم ہو لیکن عمل کے ساتھ ہو تو وہ انسان کو منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے.